بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بچوں، پارہ نمبر 24 میں ہم سورہ زمر کو ہی پڑھیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندوں سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہوں؟ پھر بندے کیوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرتے ہیں، ان سے ڈرتے ہوئے ان کا حکم مانتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑے ہیں نا، اور ہر طرح کا فائدہ پہنچانے والے اور نقصان سے بچانے والے تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں نا۔ یہ جھوٹے معبود نہ دنیا میں کام آ سکتے ہیں نہ آخرت میں۔ آخرت میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچانے کے لیے شفاعت کا مکمل اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہی یہ فیصلہ کریں گے کہ میرا کون سا نیک بندہ شفاعت کر سکتا ہے اور کس کے بارے میں کر سکتا ہے۔ بچوں، ہم اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو بھی اس لیے مانتے ہیں تاکہ دنیا میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بن سکیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کر سکیں۔ آمین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ گناہگار لوگوں کو بھی معافی کی امید دلا رہے ہیں کہ جن سے بہت زیادہ گناہ ہو گئے ہیں وہ بھی توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سچی توبہ کرنے والوں کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد قیامت کے دن کافروں اور ایمان والوں کے حالات کا ذکر ہے۔ پھر فرشتوں کی تسبیح کا ذکر ہے کہ وہ سب مل کر کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، یعنی کل شکر اور تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو تمام جہانوں کے رب ہیں۔ سورہ زمر کے بعد ہماری نئی سورت سورۃ المؤمن شروع ہوتی ہے۔ مومن کا مطلب تو آپ سب کو پتہ ہے نا؟ جی، ایمان لانے والا۔ اس سورت میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح یعنی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ ان ایمان والوں کے لیے بھی معافی مانگتے ہیں جو اپنے گناہوں پر توبہ کرتے ہیں اور ہدایت کے راستے پر چلتے ہیں۔ فرشتے ان کے لیے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، آپ نہ صرف ان مومن بندوں کو بلکہ ان کے مومن باپ دادا، اولاد اور بیویوں کو بھی جنت کی نعمت عطا فرما، انہیں ہر طرح کی سختی اور عذاب سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہمیں فرشتوں کی ان دعاؤں کے قابل بنائے، آمین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کافروں کے افسوس کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ پچھتائیں گے کہ ہم نے دنیا کی تھوڑی سی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے حکم کیوں نہ مانے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیں تاکہ ہم توبہ کر کے نیک کام کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، دنیا میں تم نے توحید کی دعوت قبول نہ کی اور میرے ساتھ شرک کرتے رہے، اب اس کی سزا بھگتو۔ اس کے بعد ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی مدد کے لیے پکاریں، چاہے کافروں کو کتنا ہی برا لگے۔ ایمان والے اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا سنیں تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سارے حکموں کو مانیں۔ اس کے بعد اس مومن بندے کا واقعہ بیان کیا گیا جس نے فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ تم کیوں حضرت موسیٰ کی جان لینا چاہتے ہو جبکہ وہ تو صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں۔ فرعون نے اس بندے کو واپس شرک کرنے پر مجبور کیا تو اس مومن نے کہا میں تو تم لوگوں کو سچے رسول پر ایمان لا کر کامیاب ہونے کا راستہ دکھا رہا ہوں اور تم مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا راستہ دکھا رہے ہو۔ میں اپنے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندے کو بچا لیا اور آل فرعون کو سخت عذاب دیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ہدایت کی گئی اور بتایا گیا کہ جو لوگ تکبر کی وجہ سے اللہ کو نہیں پکارتے، اللہ ان کو سخت سزا دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بندوں پر اپنے احسانات کا ذکر فرما رہے ہیں کہ رات کا آرام، دن کو روشن بنانا اور زمین اور آسمان کو محفوظ چھت بنایا، زمین پر آسمان کا محفوظ چھت بنایا اور ہمیں بہترین صورت میں بنایا اور بہت پاک رزق عطا فرمایا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہمارے رازق، خالق اور ہر ضرورت کو پورا کرنے والے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ماننا چاہیے اور شرک سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسی قوموں کا ذکر فرمایا جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت دی تھی، لیکن جب رسولوں نے انہیں حق بات کی دعوت دی تو ان قوموں نے اپنی طاقت پر تکبر کرتے ہوئے رسولوں کی بات نہ مانی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا تو ان کی طاقت ان کو نہ بچا سکی۔
سورۃ مومن کے بعد ہماری نئی سورۃ حامیم شروع ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں بتایا کہ یہ عربی زبان میں نازل ہوا، جس کی وجہ سے مکہ کے لوگوں کو سمجھنا تو بہت آسان ہو گیا، لیکن ان کی بدقسمتی کہ وہ اتنی عظیم نعمت کی ناشکری کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ زمین اور اس کے تمام خزانوں کو اللہ تعالیٰ نے 4 دنوں میں بنایا اور پھر 7 آسمان 2 دن میں بنائے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں تھا۔ لیکن اگر شرک کرنے والے لوگ باز نہ آئے تو ان پر بھی پچھلی قوموں کی طرح عذاب نازل ہوگا۔ قیامت کے دن گناہ گار لوگوں کے اپنے کان، آنکھیں اور ان کی کھالیں گواہی دیں گی، کیونکہ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ چھپ کر گناہ کر رہے ہیں اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے جسم کے حصے بھی ان لوگوں کے گناہوں کے بارے میں بتائیں گے۔ کافر اپنی حکومت قائم رکھنے کے لیے لوگوں کو قرآن مجید کا علم سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے سے روکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے صرف اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا رب مانا اور اس بات پر ڈٹ کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہے، تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان لوگوں کو دنیا میں سکون اور آخرت میں جنت کی خوشخبری سناتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سب سے بہترین بات اس بندے کی ہے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے کی طرف بلائے اور خود بھی اچھے عمل کرے۔ بچوں، آپ سب نے ایسا بننے کے لیے بہت محنت اور دعا کرنی ہے نا؟ انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو کوئی قرآن مجید کے حکموں کو غلط طریقے سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سخت سزا دیں گے جو اس کے حکموں میں شک ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اس لیے قیامت تک اسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ اس کے ساتھ ہمارا پارہ نمبر 24 ختم ہوا۔ فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔